نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي مسعود عقبة بن عامر الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواہ البخاری۔ 20ویں حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے 20ویں حدیث سنا رہے ہیں آپ کو۔ حضرت عقبہ بن عامر انصاری جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے انبیاء کو جو تعلیمات دی گئی تھیں ان تعلیمات میں سے ایک بات یہ بھی تھی، جب تم کو شرم نہ ہو، جب شرم نہ ہو تمہارے اندر، جو چاہے کرو۔ شرم ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جس آدمی کے اندر حیا اور شرم ہو اس پر اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ بے حیا انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، جہاں چاہتا رہتا ہے، جیسے چاہتا رہتا ہے، گندا بھی رہے گا، غلیظ بھی رہے گا، ننگا بھی رہے گا، بے حیا نا، کوئی شرم اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب۔ شرم ہو تو چھوٹی غلطی کرتے ہوئے بھی آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری نعمت ہے اللہ کی، خیر و برکت ہے حیا۔ جس لڑکی کے اندر، جس مرد کے اندر، جس لڑکے کے اندر، جس آدمی کے اندر شرم ہو، وہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ جھوٹ نہیں بولے گا، ارے معلوم ہو جائے گا تو لوگ کیا بولیں گے، جھوٹ بولا، شرم آتی ہے اس کو۔ کسی غلط جگہ جاتے ہو شرم آتی ہے، میں جاؤں گا تو لوگ دیکھ لیں گے، کیا بولیں گے، شرم آتی جی اس کو۔ کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے اس کو۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دین کی باتوں میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ معلوم نہیں ہے، پوچھنا چاہیے، شرم نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے ہو گئے، قرآن پڑھنے نہیں آتا، 60 سال کے ہو گئے، مسجد میں جا کے قرآن پڑھنا سیکھنا، اس میں شرم نہیں آنا۔ ہاں، غلط بات کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے، غلط حرکت کرتے ہوئے شرم آنا چاہیے۔ یہی فرماتے ہیں، گویا سارے نبیوں کی شریعت میں یہ بات ہے کہ جب تم کو شرم نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے حیا باش ہرچ خواہی کن۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اسے کہا، بے حیا بنو جی، جو چاہے کرو۔ کیا مطلب، بے حیا مت بنو تاکہ تم سے غلط کام نہ ہوں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا شرم نہ ہو، جو چاہے کرو۔ کون پوچھنے والا، کون دیکھنے والا، دیکھیں گے تم کو کیا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں، اس سمجھے 10% تو ہوں گے، چلتے چلتے راستے میں کھڑا کر دیا، ٹو ویلر بھی، سائیکل بھی، یا چلتے چلتے بس کھولے پیشاب کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں روڈ میں جی، دیوار کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ اور کتنے بے حیا لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور صاحب کہیں بھی میدان وغیرہ کے اندر، اور صاحب استنجا کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بے حیائی کی حد ہو گئی جی، بہت بے حیائی ہوگی دنیا کے اندر۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ صاحب گھر سے نکلتی ہیں تو آدھا بدن ان کا کھلا رہتا ہے، کچھ بھی حیا نہیں، کچھ بھی شرم نہیں۔ لڑکیاں، تعجب کی بات یہ کہ ہمارے مسلمان لڑکیاں بھی ایسے ہو گئیں، کچھ بھی شرم نہیں، چہرہ بھی کھلا ہے، آستین بھی کھلی ہے، سینے کا اوپر کا حصہ بھی کھلا ہے، سب، اللہ اکبر، اتنی بے حیائی۔ ایک بے حیائی تو مسلمان عورتوں کے اندر بھی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں گی، وہ کیا بے حیائی ہے، بلوز پہنتی، کمر کھلی ہے، آدھی آستین ہے، اور سب پوری آستین کھلی ہے، نماز قبول ہوتی ہے کیا؟ نہیں جی۔ یہ جو بے حیائی ہے یہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ بلوز جس کو کہتے ہیں، یہ خالص غیر قوموں کا ڈریس ہے، یہ انہی لوگوں کا ڈریس ہے جن کا کوئی دین نہیں۔
ہمارے یہاں ڈریس کوڈ ہے اسلام کے اندر کہ عورت کا لباس ایسے ہونا، مرد کا لباس ایسے ہونا. رنگ کی بات نہیں، سادے قیمتی اور سستے کپڑے کی بات نہیں، وہ دوسری چیز ہے. رنگ میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا گیروا کلر کا، آرنج کلر کا مردوں کو نہیں پہننا چاہیے، عورتیں پہنے کوئی بات نہیں. ریشم کا نہیں پہننا چاہیے، یہ فرمایا اللہ کے رسول نے. باقی جو کپڑا ہے، کالا ہو، ہرا ہو، سفید ہو، سب کپڑے پہن سکتے ہیں نا. عورتوں کے لیے سر سے پیر تک چھپا رہنا چاہیے، یہاں تک کہ باہر بھی نکلتے ہیں تو برقع پہن کے چہرہ چھپا کے نکلیں. بس ان کا ہاتھ اگر کھلا ہے لینے دینے کے لیے، بس ہاتھ کھلا رہے گا. پاؤں اگر کھلا ہے چلنے پھرنے کے لیے اتنا ہی، باقی کوئی چیز کھلی نہیں ان کی. بس آنکھ کھلی ہے راستہ دیکھنے کے لیے اور کچھ نہیں، چہرہ وغیرہ پورا بند. جی یہ اسلامی لباس تھا، یہ کوڈ ہے اسلام، ڈریس کوڈ ہے اسلام کے اندر. تو بہت ساری بہنیں جو بلوز پہن کے نماز پڑھتی ہیں اور جب نماز پڑھنا چاہتی ہیں ساڑی ادھر سے کھینچ کر ادھر ٹوکتی ہیں، ادھر سے کھینچ کے ادھر ٹانگتی ہیں، ایسے جو کر کے نماز پڑھ لیتی ہیں. ارے ایک تو ساڑی آپ کی کمزور رہے گی، سب باہر سے بھی نظر آئے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے سمجھا کہ صرف نماز کے لیے لباس ہے، نہیں، عورت کے لیے 24 گھنٹے کا لباس ہے. ہاں شوہر کے ساتھ ہے، کوئی لباس اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لباس نہیں ہے. گھر میں بھائی بہن ماں باپ ایسے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی عورت اگر ہاتھ کھلا رکھتی ہے کوئی بات نہیں. پنڈلی تک بھی اس کا اگر ڈریس ہے، منی اسکرٹ گھر میں کے اندر پہنے تو کوئی بات نہیں ایسے. تو لہٰذا باہر جب بھی جائے گی، نان محرم کے سامنے جب بھی جائے گی، پورا کور کر کے. دیکھو شرم نہیں ہے جی، ڈریس میں کسی کو شرم نہیں ہے، یہ بھی بہت بری بات ہے، نعوذ باللہ. اس لیے فرماتے ہیں شرم نہیں ہوتی ہے تو آدمی ہر کام کرتا ہے. ایک معنی ہوتا ہے اس کا یہ ہوا. دوسرا معنی اس کا اور بھی لیا گیا، وہ یہ ہے نیکی کے کام کرنے کے لیے کبھی شرماؤ نہیں جی. اذا لم تستحی، جب تم کو حیا نہ ہو، فصنع ما شئت، جو بھی نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، کرو. جیسے ہمارے پاس ایک فقیر آیا جی، ہمارے پاس صرف 50 پیسہ ہے، دینا چاہیے، شرم نہیں کرنا چاہیے. ارے 50 پیسہ دیں گے تو کیا بولیں گے جو لوگ، کتنا کنجوس ہے کو 50 پیسہ دیا. بھائی ہمارے پاس اتنا ہی نا، کیوں شرم کرتے ہو جی. اسی طرح 4-5 آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، سمجھیے اذان ہوئی، اب اس میں ایک نمازی بندہ ہے، اٹھ کے نماز پڑھنا چاہتے، شرم آتی، کیا بولیں گے 4 آدمی، ہاں بڑی نماز پڑھا، بیٹھ. ارے نیکی کا کام کرنے شرم آتی ہے تم کو، فوراً تم کو اللہ کا خیال کر کے نماز کے لیے اٹھ کے جانا چاہیے نا. اسی طرح ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کھاتے وقت اگر روٹی کا ٹکڑا، بسکٹ کا ٹکڑا گر جائے، اٹھا کر پھونک کر کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو. اب ایک آدمی بیٹھا ہوا صاحب ٹرین میں سفر کر رہا ہے، یا ایک آدمی جو ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کھاتے کھاتے اس کا بسکٹ ہاتھ سے بسکٹ چھوٹ کے نیچے گر گیا. اب یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول تو فرمائیں کہ گر جائے تو پھونک کے کھا لو، اگر میں اس کو اٹھا کر کھاؤں گا یہ لوگ کیا بولیں گے جی، چھوڑ دیتا ہے. ارے نیکی کا کام کرنے میں شرم آتی ہے تم کو، اللہ کے رسول کی بات کا خیال نہیں تم کو. دیکھو کیسے لوگ ہیں. ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کھاؤ، برتن پوچھ کر کھاؤ، برتن چاٹ کر کھاؤ اور انگلی چاٹ کر کھاؤ. اب یہ کھاتا ہے ہوٹل کے اندر، تھوڑا باقی رکھتا ہے، پورا کھائیں گے، چاٹ کر کھائیں گے، لوگ سب دیکھیں گے ارے کیا بھی چاٹ کر کھاتا، ہاں چاٹنے والا آدمی ہے. ارے ہماری شریعت کا حکم ہے جی، کیوں عمل کریں گے. بت کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھاتے اس کو شرم نہیں. بت جی پتھر، چلتا بھی نہیں، پھرتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، اس کے سامنے جا کے ہاتھ اٹھا کے اسے شرم نہیں آتی، اور تجھے دین کی بات پر عمل کرنے شرم آتی ہے. کیسا انسان ہے تو، اللہ اکبر. لہٰذا انسان کو چاہیے ایسے کرے کہ ہر نیکی کا کام کرے تو بالکل شرمانا بھی نہیں، ڈرنا بھی نہیں جی، دونوں باتوں میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. جب چل کر
ہمارے ایمان کا اعتبار ہے. جب چل کر ہم دیندار ہیں اس کا ایک سرٹیفکیٹ ہے. تو یہ فرماتے ہیں جب شرم نہ تم کو نیکی کے کام کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث کا معنی ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں, نیکی کے کام کرنے کے لیے تم کو شرمانا نہیں چاہیے, اس کا خیال کرنا چاہیے. ہاں وہ جو ہم نے کہا برے کام کرنے کے لیے شرمانا چاہیے وہ دوسرا معنی تھا, اور ایک دوسرا معنی یہ بھی کہا گیا. لہٰذا بہت سارے لوگ ہمارے بندے ایسی ہیں جی, دین کے باتوں پر عمل کرنے میں ان کو بڑی شرم آتی ہے. ہاں کچھ یوں بھی سمجھ لیں, ایک نوجوان تھا 20 سال کا ہو گیا سمجھو. اب اس کے دل میں بات آئی, اس نے کہا کہ صاحب داڑھی رکھنا سارے انبیاء کی سنت ہے, ہمارے پیارے نبی نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. اب داڑھی رکھتے ہو بڑی شرم آتی ہے اس کو کہ صاحب تھوڑا وہ ایک دم جو ہے تھوڑی داڑھی رکھیں گے, شرم آتی. ارے ذرا بڑی داڑھی رکھو نا, کیا ہو جائے گا, شرم آتی ہے. اللہ اکبر. پینٹ پہنتے ہیں لوگ ہمیشہ ٹخنے کے نیچے اور فولڈنگ کر کے ہی پہنتے ہیں. یہ کیا ضروری ہے کیا جی, شریعت کے خلاف ہے نا. اب ایک آدمی ذرا اونچی پینٹ پہن لیا, لوگ بولیں گے, ہو سکتا بولیں گے ہاں کتنا کنجوس ہے, دیکھو 1 میٹر 10 سینٹی میں پینٹ بنتا, یہ 80 سینٹی میٹر میں پینٹ سلایا ہے. ہنسیں گے لوگ, اس لیے اونچا پیجامہ پہنتا نہیں, اونچا پتلون پہنتا نہیں. ارے گھٹنے تک پہن کر لوگ چھلتے پھرتے ہیں, رننگ کو جاتے ہیں, سویرے تفریح کو جاتے ہیں, کیا سب پینٹ پہن کر جاتے ہیں, کیا چڈی پہن کر جاتے ہیں, ذرا بھی شرم نہیں. اور تجھے اتنی شرم آ گئی مسلمان ہو کر کہ اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرتا, نیچے تک پہننا. اللہ اکبر. ایسے ہر بات کا خیال کرو, نیکی کا کام کرتے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ٹرین میں جا رہے ہیں بھائی, نماز کا وقت ہو گیا, کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا ٹرین میں ہمارے ساتھ. اب اس کو نماز پڑھنا ہے نا, وقت آ گیا نماز کا, نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں, پورے لوگ نان مسلمس ہیں, میں نماز پڑھوں گا تو کیا بولیں گے. اب نماز پڑھتا ہی نہیں, گھر میں جا کر پڑھ لیں گے. ارے گھر میں کیوں پڑھو گے جی, نماز کا ٹائم ہوا تو ٹرین میں پڑھو, بس میں پڑھو, ہوائی جہاز میں پڑھو, اس میں شرمانے کی کیا بات ہے جی. دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں جی. نیکی کا کام کرنے کے لیے, دین کا کام کرنے کے لیے تمہارے اندر ذرا بھی حیا شرم نہیں ہونی چاہیے. ہماری دین کی بات ہے, فخر کے ساتھ کرنا چاہیے, خوشی کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے. لوگ ہنسیں, لوگ کچھ بھی بولیں جی, ہم کو اس سے کیا مطلب ہے. ہم تو دین پر عمل کرنے کے پابند ہیں, اللہ کے رسول کے احکام پر چلنے کے پابند ہیں. ہم کیوں لوگوں سے ڈریں, ہم کیوں لوگوں سے شرمائیں. دین کا کام کرنے کے لیے کبھی نہیں شرمانا چاہیے, اس کا خیال کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں بہت ساری باتیں ہم جو آج بہت شرم کی سمجھتے ہیں, وہ شرم کی باتیں نہیں ہیں نا. جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 10 بیویوں سے صحبت کیے. اب ہم میں سے کوئی آدمی بیوی سے صحبت, بڑا ہی شرم آئے گی اس کو بولتے ہوئے بھی رات صحبت کیا میں فلاں کیا. جائز کام کرنے کے لیے شرم کی کیا بات ہے جی, نہیں شرمانا چاہیے نا. کیوں شرماتے ہو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جائز کام کرتے, حدیث میں آتا یہ کام کیا اللہ کے رسول, یہ کام کیا اللہ کے رسول, یہ کام کیا اللہ کے رسول. بے جا شرم, بیکار شرم یہ نہیں ہونی چاہیے آدمی کے اندر. ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے انسان کو کہ نیکی کا کام کرنے کے لیے کبھی شرم نہ آئے, ایک بات. اور دوسرا مطلب یہ بے حیائی انسان کے اندر آ جاتی ہے, گناہ غلط کے کام کرتا ہے, یہ جو ہے حیا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کام کرتا ہے, اس لیے شرم آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ صاحب شرم سراپا خیر و برکت ہے. جس آدمی کے اندر بھی شرم ہوتی ہے وہ بہترین آدمی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک جوان لڑکی, بالغ لڑکی کتنی شرماتی ہے, کوئی بھی اس کے سامنے غلط بات ہو, ہاں کتنی شرماتی ہے.
ویسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے تھے، یعنی کوئی بھی بری چیز دیکھے فوراً چہرہ پھیر لیتے تھے، فلاں کر کے اس کا نصیحت کرتے تھے، یہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا. کچھ بھی غلط ہوتا تو آپ کے چہرے پر اس کے آثار نظر آتے. ایسے ہمارے پیارے نبی کے اندر شرم و حیا بھری تھی کوٹ کوٹ کر. آج بھی ہمارے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے، جب چل کر ہم برائی سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.